Last time on آخری معجزہ. تو اسی لیے ان آیات کو میں مثال تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کو دل تک لے جانا، اندر تک لے جانا کہ ضعف الطالب والمطلوب، انسان اتنا کمزور نہ بن جائے کہ وہ کلیپس ہو جائے. اور پھر اگلی آیت میں کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے. دیکھا اس آیت میں ہمیں کمزور بتایا، اگلی آیت میں اللہ کو قوی بتایا. اور کیونکہ اللہ مطلوب ہے، تو جب مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ خود قوی ہو جاؤ گے. اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود ضعیف ہو. اگر آپ کا مطلوب قوی ہے جو کہ اللہ ہے، آپ قوی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں میں اللہ کو خود کو مطلوب بنائے اپنا. انزل من السماء ماء. This is an amazing example. Amazing. اس نے آسمان میں سے پانی نیچے لایا، وہ آسمان سے پانی نیچے لایا. فسالت اودیۃ بقدرها. تو وادیاں سیلاب شکل میں آ گئی، پانی بڑھتا گیا جہاں تک بڑھ سکتا تھا، یعنی وادیوں میں سیلاب آ گیا. قدر الامکان بقدرها. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. تو سیلاب کے پانی نے زبد، اٹھنے والے زبد کو اٹھا لیا. زبد ہوتا ہے جو زمین پہ کنکریاں، سوکھے ہوئے پتے، تنکے، یہ ساری چیزیں یہ زبد ہیں. تو جو سیلاب کا پانی ہے اس نے جو زمین پر جو گند تھا نا، اس کو اٹھانا شروع کر دیا، وہ رائز ہونا شروع ہو گیا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. ومما یوقدون علیہ فی النار. اور ایک اور طرح کا زبد کہتے ہیں بیکار مٹیریلز، ٹھیک ہے. ایک اور طرح کا بیکار مٹیریل ہوتا ہے جو جب یہ آگ لگاتے ہیں لوگ، یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ ومتاع، جب وہ بناتے ہیں زیور یا کوئی استعمال کے آلے، جیسے آپ نے کانٹا بنانا ہے، چمچہ بنانا ہے، آپ نے ڈونگا بنانا ہے، تو جو لوہا ہوتا ہے یا زیور بنانا ہے تو جو میٹل ہوتا ہے اس کو جلانا پڑتا ہے نا. تو اس میں جو بیکار کی اندر امپیورٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اٹھ جاتی ہے اوپر. یعنی کسی بھی میٹل کو، کسی لوہے کو، سونے کو، چاندی کو پاک کرنے کے لیے اور اس میں سے کوئی چیز بنانے کے لیے اس کے اندر جو ناپاک ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، جو امپیورٹی ہوتی ہے، اس کو جلا کر نکالنا پڑتا ہے باہر. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. اور یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء حلیۃ او متاع. وہ یا تو زیور بنانے کے لیے یا اور آلات بنانے کے لیے. زبد مثلہ، اسی طرح کا زبد ان میں بھی ہوتا ہے، یعنی اسی طرح کی بیکار مٹیریلز اس میں سے بھی نکلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اور اسی طرح اللہ حق اور باطل کی آپس میں ٹکراؤ کراتا ہے. اللہ حق کو باطل سے ٹکراتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء. تو یہ جو زبد ہے، زبد تو میں نے اب ڈیفائن کر دیا آپ کے لیے، بیکار کی چیزیں یہ غائب ہو جائیں گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جس نے انسانیت کا فائدہ کرنا ہے وہ زمین میں دھس جائے گی. یعنی پانی جو کہ زرخیز کرے گا زمین کو وہ زمین میں داخل ہو جائے گا. فَيَمْكُثُ، اور اس میں رہے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اور اسی طرح اللہ مثالیں دیا کرتے ہیں. مشکل مثال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے نبی کی سیرت جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک مکے کا دور اور ایک مدینے کا دور. وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. مکہ ایک وادی ہے. مثال میں کہا ہے پانی آیا آسمان سے اور وادی میں سیلاب آ گیا. وادی کون سی؟ مکہ. پانی جو ہے استعارہ کیا جا رہا ہے قرآن سے. جیسے آسمان سے پانی آتا ہے اور وادی میں سیلاب آ جاتا ہے، آسمان سے قرآن آیا اور قرآن کا ایک سیلاب آ گیا مکے میں. کوئی قرآن کو مانے نہ مانے، قرآن اس نے سن لیا، قرآن پھیل گیا. اور وہ جب پھیلا، جب وہ سیلاب آیا تو سیلاب کیا کرتا ہے؟ کیا کہا تھا مثال نے
کہ جو گند ہوتا ہے نا اس کو وہ بہا کے لے جاتا ہے. صاف چیز الگ ہو جاتی ہے, گند چیز الگ ہو جاتی ہے. اہل ایمان اور اہل کفر ایک دوسرے سے بالکل ممیز ہو گئے, تمیز ہو گئی کس میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے. جس طرح کے سیلاب کا پانی گند کو ہٹا دے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور طرح کی گند کی بات کی تھی. وہ کون سا گند تھا؟ سیلاب کے پانی سے اس کا تعلق نہیں تھا. وہ کس سے تعلق تھا؟ سونے سے, چاندی سے, لوہے سے. اچھا, اگر اس پر پانی ٹپکاؤ, بارش کا پانی اس پر آئے تو پاک ہو جائے گا. سونے کو پاک کرنا ہو تو پانی میں ڈال دو نا. کیا کہا ہے؟ بما یوقدون, آگ جلاتے ہیں, آگ جلاتے ہیں. سونے کو پاک کرنے کے لیے, لوہے کو پاک کرنے کے لیے, چاندی کو پاک کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پر آگ لگانی پڑے گی اور بالکل اس کو پگھلانا پڑے گا. اور جب وہ پگھلے گا تو اس کے اندر تک گھسا ہوا جو گند ہے نا وہ آخر کار جا کر باہر اوپر آئے گا, وہ یا وہ ضائع ہوگا. ورنہ اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. جب تک اس کو جلاؤ گے نہیں اس تک پہنچ نہیں سکتے. دوسرا جو چیپٹر ہے ہمارے نبی کی سیرت کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے مدینے کا دور. مکے میں جو گند تھا وہ کفار تھے, اور کفار اور اہل ایمان کی تمیز بہت آرام سے ہو گئی. جس نے قرآن کو مان لیا وہ اہل ایمان, جس نے قرآن کا انکار کیا وہ اہل کفر. صاف صاف پانی آیا, جس نے پانی کو قبول کیا, جو جیسے زرخیز مٹی ہوتی ہے, جس نے اس کو ابزارب کیا وہ اہل ایمان, اور جس نے نہیں کیا وہ گند کی طرح الگ ہو گئے. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں نا تو کفار سے بات, مسئلہ اصل کفار کا نہیں ہے مدینے میں. اصل مسئلہ مدینے میں منافقون کا ہے. اصل مسئلہ, اصل کرائسس مدینے کا منافقون ہے. سورۃ البقرہ میں جو لمبی چوڑی بنی اسرائیل کی بات کی ہے نا, بنی اسرائیل کا اصل مرض کیا تھا؟ نفاق. ان کی مثال مدینے میں کیوں دی, مکے میں کیوں نہیں دی ایسے؟ مدینے میں آ کے بنی اسرائیل کی بات, کیونکہ اب اہل ایمان میں ایسے لوگ ہیں جن کا رویہ ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اب ان کی مثال دینی ہے, کیونکہ مثال دی جاتی ہے موقع محض دیکھ کے. اب سچویشن ایسی ہے کہ جیسا نفاق ان کو وہاں دیکھنا پڑا ویسا ہی نفاق یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑ رہا ہے. نفاق کی بہت بڑی مثال ہے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب, سورۃ الاحزاب کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. ان جیسے مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے منافق نہ بن جانا, لیکن تعبیر کیا استعمال کی؟ ایسے نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی علیہ السلام. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گا بنی اسرائیل کے بارے میں بات کیوں کہی جا رہی ہے اور کب کہی جا رہی ہے, مدینے میں آ کے کہی جا رہی ہے. اچھا, منافقون جو ہے ان کا مسئلہ کفار سے بہت زیادہ مختلف ہے. کیوں؟ کافر تو کھلے عام کہتا ہے میں کافر ہوں, مانتا ہی نہیں, میں اپنے آپ کو وہ خود ہی الگ کر لیتا ہے, میں اس پانی کو قبول ہی نہیں کرتا, الگ ہو گئے. منافق کیا کہتا ہے؟ منافق کہتا ہے ہم تو ایمان والے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین, وہ تو کھلے عام کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان, ہم یہ باتیں مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں چل رہا کون مومن ہے اور کون منافق ہے, کیونکہ وہ دونوں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سسٹم بنایا مدینے میں جا کے, اور وہ تھا جنگوں کا سلسلہ. اور جنگ میں تپ کر ہی, جنگ کی آگ میں تپ کر ہی جو مسلمان کمیونٹی کے اندر گھسا ہوا گند تھا نا, کون سا گند؟ نفاق. وہ تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک ٹیمپریچر بڑھایا نہیں جائے گا, جب تک پگھلایا نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری مثال جو ہے نا کہ جب تک پگھلایا نہ جائے تب تک اندر کا گند باہر نہیں آتا. کون سا مرحلہ ہے رسول کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پگھلایا گیا ہے تاکہ اندر کا گند باہر آئے؟ مدینہ. اور کون سا گند باہر آنا تھا؟ منافقون. اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں قرآن نے قتال کا ذکر کیا مدینے میں, وہاں منافقون ابھر کر سامنے آ گئے. مما یوقدون علیہم فی النار.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اضافہ کیا ہے اس کلام میں. کہتے ہیں کہ ابتغاء حلیت، لوگ آگ کو کیوں جلاتے ہیں اتنے ہائی ٹیمپریچر پر، اور کیوں لوہے کو، تانبے کو، ان چیزوں کو کیوں پگھلاتے ہیں؟ 2 چیزوں کے لیے. ایک ہے سونا اور دوسرا ہے چمچے اور کانٹے وغیرہ، متاع، ٹولز. ایک ہے زیور اور ایک ہے ٹولز. یعنی یہ جو قتال ہے، جو جنگ ہے، اس کے 2 مقاصد ہیں، اور ان میں سے ایک مقصد کا مقام زیور جیسا ہے اور دوسرے کا مقام چمچے کانٹے جیسا ہے. یہی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں فرمایا ہے کیوں لڑو گے؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى. کہتے ہیں میں تمہیں کوئی تجارت بتاؤں جو تمہیں بڑے دردناک عذاب سے بچا لے گی. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اگر کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں جنات میں ڈالا جائے گا. یہ کون سا گول ہے؟ یہ اصل زیور ہے. صحابہ کو جو کہا جا رہا ہے نا کہ لڑو جا کر، کفر کا خاتمہ کرو اس خطے سے، وہ اصل زیور ہے. لیکن صحابہ کے ذہن میں، انسان کے ذہن میں ایک تو گول ہے آخرت میں ملے گا جو ملے گا، لیکن جب جنگ کر رہا ہوتا ہے فوجی تو اس کے ذہن میں آخرت بعد میں ہوتی ہے. عام طور پر اس کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ فتح ابھی جو ہونی ہے، دشمن کو شکست دینی ہے، زمین کو کانکر کرنا ہے، دشمن کو ہٹانا ہے وہاں سے. یہی تو اصل فتح ہے ہمارے دماغ میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اور دوسرے درجے میں جو چیز تم محبت کرتے ہو جس سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے اور قریبی فتح بھی ہو جائے. وہ دوسرے درجے میں ہے. 2 درجوں کی بات ہو گئی کہ نہیں؟ اور ایک کا درجہ کیسا ہے؟ سونے جیسا، اور ایک کا ہے چمچے جیسا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے کس گول کا جو ہے درجہ سونے جیسا ہے؟ جنت کا، آخرت. اور کوئی بس چھوٹی سی چیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، لیکن اصل میں وہ تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اس دنیا کی فتح. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ جب تپاتے ہو سونے کو تو کس لیے تپاتے ہو سونے کو، لوہے کو؟ ایک طرف زیور اور دوسری طرف یہ آلات. اچھا، یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی. مدنی سیرت اور مکی سیرت ایک ہی چھوٹی سی آیت میں پوری سیرت کا خلاصہ ہے، چھوٹی سی مثال میں. اچھا آگے مثال ابھی ختم نہیں ہوئی. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اس سے پہلے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، یعنی حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ اللہ اسی طرح کرتا ہے. تو 2 طرح کے ٹکراؤ ہوئے کہ نہیں؟ ایک پانی کا ٹکراؤ ہوا گن سے، زمین کے گن سے، اور ایک قتال کا ٹکراؤ ہوا. اور یہ دونوں کو ملا کر اللہ کبھی کبھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے، کبھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اچھا اب آخری بات یہاں پر، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو زبد ہے نا، جو پہلا والا زبد تھا، جفا کہتے ہیں کہ جو پانی اس کو لے جائے. یعنی ہم پہلی مثال کی طرف واپس آ گئے، سیلاب والے پانی کی مثال کی طرف. کہا ہے کہ اس کے بارے میں کہ جو پہلا زبد تھا وہ تو بس غائب کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. وہ پہلا جو زبد تھا، پہلا جو بیکار کا سامان تھا، وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ کفار کی طرف. کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم لوگ تو غائب کر دیے جاؤ گے، تم لوگ ختم ہو جاؤ گے. دوسرے زبد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. دوسرا زبد کون سا تھا؟ کفار تو ختم کر دیے جائیں گے، نفاق جاری رہے گا، نفاق جاری رہے گا. یہاں پر دوسری بات کی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور ہاں جو چیز انسانیت کا فائدہ کرے گی وہ تو پھر زمین میں دھس جائے گی، یعنی پانی زمین میں دھس جائے گا. قرآن اس زمین کو زرخیز کر دے گا، اور پھر اس قرآن کے اس خطے میں داخل ہونے سے تمام انسانیت کا فائدہ ہوگا.
اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یعنی اسلام کے فتح ہونے کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو انسانیت کو فائدہ ہونا ہے اس کی طرف بھی بس مختصر سے الفاظ میں اشارہ کر دیا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یعنی اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے چیپٹر ایک آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اور ایسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال، ایسے اللہ تعالیٰ مثال دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mojza. پانچ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا خلاصہ بنا دیا. پوری شروع سے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سب بتا دیا. بچپن میں بچے کو سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ کھیلنا. مجھ سے کوئی کھیلے، اٹھا لو مجھے، جھلا دو مجھے. رونا شروع کر دے گا. بھوک کا رونا کم ہوتا ہے، وہ ڈرامے والا رونا پتہ ہے نا آپ کو، پتہ ہوتا ہے، غیر حقیقی اس کو عربی میں کہیں گے التظاہر. وہ خامخواہ کا رونا، ڈرامے والا رونا. جب میرے بچے ایسے ہوتے تھے میں بھی کرتا تھا. You should do better.